عربوں کا ایک مشہور بت جو صفا اور مروہ پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا، یہ وہ بت تھے جسے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا تھا، بلکہ یہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا کیا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایسا خوفناک عذاب دیا تھا جو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا تب سے لے کر اب تک جس نے بھی بیت اللہ کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا وہ حشر کیا کہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئے، پھر چاہے وہ دنیا کا طاقتور بادشاہ ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے کعبہ شریف کی بے حرمتی کی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب دے کر تباہ کر دیا۔ اس کی ایک مثال اساف اور نائلہ ہے۔ نائلہ ایک خوبصورت اور حسین لڑکی تھی جو اپنے قبیلے میں یمن کے کسی علاقے میں رہا کرتی تھی۔ یہ خوبصورت حسینہ قبیلہ درہم میں اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی۔ وہ فحش لباس پہن کر گھر سے نکلتی تھی اور قبیلے کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ہر کوئی اس سے تعلقات کا خواہش مند تھا۔ انہی لوگوں میں قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام تھا اساف نائلہ آپس میں محبت کر بیٹھے۔ یہ محبت بہت ہی جلد خباثت میں بدل گئی۔ انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے اور جب کبھی موقع ملتا تو دونوں زنا میں مشغول ہو جاتے۔ اس طرح یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ جب ان کے گھر والوں کو اس کا علم ہوا تو وہ ان کے خلاف ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کے ملنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک دفعہ بنی جرم کا ایک قافلہ مکہ کے لیے روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ حج کے لیے وہ روانہ ہو گئے۔ ان دنوں جب حج کا قافلہ مکہ پہنچا تو یہ ایک روز کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت کم تھی اور آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، لہٰذا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور اس تنہائی کے عالم میں زنا کرنے لگے۔ ان کی اس خباثت اور کعبے کی بے حرمتی پر آسمان اور زمین کانپ اٹھا، سمندر کی موجیں جوش مارنے لگی اور اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا یوں کہ جب وہ خانہ کعبہ کی اندر بدفعلی کر رہے تھے اس وقت ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور ان کے گوشت پوست کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ یہ لمحہ انتہائی خوفناک اور عجیب و غریب تھا۔ دونوں زندہ انسان عذاب الہی کے تحت پتھر کے بن گئے۔ کچھ دیر بعد جب بنی جرہم کے لوگ کعبہ کے اندر آئے اور بیت اللہ کے دروازے کو کھولا تو دونوں بدبخت برہنہ حالت میں پتھر بنے کھڑے تھے۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ خبیث اللہ کے مقدس گھر میں کسی جرم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ لوگوں نے دونوں کے مجسمے کو اٹھایا اور باہر لا کر زمین میں گاڑ کر انہیں کھڑا کر دیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد مکہ کے لوگوں نے اساف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر کوہ مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ صفا اور مروہ وہ پہاڑیاں ہیں جو حرم کعبہ کے بالکل قریب ہیں۔ انہی دو پہاڑی پر چڑھ کر اور چکر لگا کر بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے اس وقت پانی کی تلاش کی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اس لیے زمانہ قدیم سے ہی یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی ہیں اور حاجی ان پر چڑھ کر بڑے احترام اور عقیدت کے ساتھ طواف کیا کرتے تھے۔ جب اساف و نائلہ کے بت کو صفا مروہ کی پہاڑیوں پر رکھا گیا تو ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو شخص بھی صفا اور مروہ پر جائے تو ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مارے۔ ایک دو نسلوں تک یہ عمل جاری